میں آپ کو اپنی ترکیب بتاتا ہوں. پچھلے 15 سال سے میں نے جتنے پاکستان کے اچھے پولیٹیشنز، برے پولیٹیشنز، ٹیکنالوجیز، کمپیوٹر والے، سب کے فیس بک اکاؤنٹ بنائے ہیں. جب بھی میں ان کے پاس جاتا تھا، 10-15 سال میں کر رہا ہوں نا، آپ لوگ تو ابھی چلا رہے ہو، تو وہ کہتے تھے فیس بک بڑی خراب چیز ہے. میں نے کہا اچھا، ویری گڈ، مجھے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بند کرنا ہے. آپ مجھے وجہ بتائیں کیا خراب ہے. نہیں، اتنا خراب بھی نہیں ہے. آپ کو ہماری ایک خواہش تھی کہ ہم آپ کو انسپائر کر سکیں، آپ کے اندر آگ لگا سکیں. آپ کو کچھ سکھانا مقصد نہیں تھا. آپ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، آپ سب کے پاس ہم سب سے زیادہ علم بھی موجود ہے. آپ اگر عمران خان کے ساتھ یا کسی اور پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کے ساتھ آدھے گھنٹہ گزار لیں گے تو آپ کو پتہ کیا سیکھنے کو ملے گا. آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ ان کے سر میں سینگ نہیں ہے. یہ بھی آپ کی طرح نارمل، کیوریس، پریشان، تکلیف میں کوشش کرنے والے انسان ہیں. کوئی پرائم منسٹر، کوئی وزیر، بلکہ خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں اس کی زندگی نہیں بدلتا جو اپنی زندگی نہیں خود بدلنا چاہتا. تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے. نہ چیف منسٹر نے کرنا ہے، نہ بھٹو نے کرنا ہے، نہ عمران خان نے کرنا ہے، نہ ریحان اللہ والا نے کرنا ہے، کسی نے نہیں کرنا ہے. بہت بہت شکریہ محسن بھائی اور دین محمد بھائی، آپ نے اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا، اتنے سارے نوجوانوں کو سزا دی کہ شام کے 5 بجے تک بیٹھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بیٹھنے سے ان کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہوگا. میں شکر گزار ہوں تنویر بھائی کا، جو آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں اور خاص کر کے ہم سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ ٹنڈو سومرو سے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے آگے AMZ ان کا جو ٹیم ہے وہ بھی آئی ہے، جو کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ذریعے اپنے ٹنڈو سومرو معلوم ہے آپ لوگوں کا ہے، ٹنڈو آدم کے پاس ہے بالکل. اور وہاں پر اب جو بچے 10-12 ہزار روپے کی نوکری نہیں کر سکتے، وہ مہینے کے 2-2 لاکھ روپے بنا رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی ٹاک ضرور سنیں اور ان سے کنیکٹ ہوں. اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہاں سے نوجوانوں کو ٹنڈو سومرو میں ہوسٹ بھی کریں، جا کے سندھی زبان کے اندر قریب ہے آپ سے، وہاں پہ جا کے آپ سیکھ سکیں کہ آپ بھی اپنے آپ کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی کیسے لا سکتے. میرا نام ریحان ہے اور میرا تعلق اس ملک سے ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں، پاکستان سے ہے. اور میں 83 کنٹریز گھوم چکا ہوں، 5 ملکوں میں رہ چکا ہوں، 150 سے زیادہ کاروبار کر چکا ہوں. اور اب میں یہ چاہتا ہوں پچھلے 11 سال سے کہ ہمارے ملک میں خواہ کی غربت ہے، اس سے ہم اپنی جان چھڑائیں. خواہ کی غربت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کا سب سے زیادہ میٹھا پانی ہمارے ملک میں ہے، گلیشیئرز کی شکل میں، سندھو دریا کی شکل میں. ہمارے ملک میں 220 ملین انسان رہتے ہیں. ہمارے ملک میں 70% زمین خالی پڑی ہے. ہم ان چیزوں کو مکس کر دیں تو جس طرح سے چاول، آلو، مسالے، نمک، مرچ ملا کے بریانی بن جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم اس سے اپنے لیے رزق پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ جو فون آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جیبوں میں ہے، جو آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے آپ $1 بلین دے کے بھی نہیں خرید سکتے تھے، آج آپ کو صرف 10,000 روپے میں، 5,000 روپے میں مل جاتا ہے. اس کے اندر سارے دنیا کا نون علم آپ کی جیب میں ہے. آپ سوال کرتے ہیں، وہ آپ کو جواب دے دیتا ہے. ایسا ممکن نہیں تھا کہ یہ پاسبل بھی ہو کہ ہم اتنے آرام سے اپنی آواز کو دور تک پہنچا سکیں. لیکن ابھی بھی انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، نہ اس کو استعمال کو سمجھتے ہیں، نہ ہی استعمال کرتے ہیں. پچھلے 6 مہینے پہلے ہم نے ایک اسکول کھولا، چھوٹا سا. ہمارے کسی نے پش کیا کہ اسکول کھولیں. میں اسکول کھولنے کے قائل نہیں ہوں. میرے 2 بچے ہیں بڑے، جو میکائل سے بڑے ہیں، انہوں نے میٹرک بھی نہیں کرایا، ان کو او لیولز بھی نہیں کرا انہوں نے، اور کچھ بھی نہیں پڑھا انہوں نے، یعنی اسکول سے بھاگے ہوئے میری طرح. میں بھی میٹرک کے بعد اسکول نہیں گیا. لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ MIT جا کے انٹرپرینورشپ کے کورسز کرائے اس کو. اس کے علاوہ پھر وہ جاپان گیا، ایز اے مینٹر گیا، سکھانے گیا. اب وہ ترکی جا رہا ہے بچوں کو لے کے یہاں سے انٹرپرینورشپ کے ایونٹ کرانے کے لیے، کاروبار شروع کرنے کے لیے. تو جو سب سے زیادہ ہمیں چیلنج آتا ہے دنیا میں، وہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھ کیسے لیں. ہمارے ساتھ منظور کپری صاحب ہیں. منظور کپری صاحب ہاتھ چلائیں. منظور بھائی نے ابھی ٹاک دی، ٹاک دے دی نا، تو آپ نے سنا ہوگا
کہ کس طرح سے انہوں نے 18 سال تعلیم حاصل کری، اور جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ کروڑوں کے مالک بن گئے، لیکن انہوں نے یہ علم حاصل نہیں کرا کہ اپنے لیے مسائل کیسے حل کرنے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے علم کو، یہ علم حاصل کرنا سیکھ لیں کہ علم کو حاصل کیسے کرتے ہیں، کون سا علم حاصل کرنا چاہیے اور کہاں سے حاصل کرنا چاہیے، تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ صبح سے یہ زبردست قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ کو، ہماری ایک خواہش تھی کہ ہم آپ کو انسپائر کر سکیں، آپ کے اندر آگ لگا سکیں۔ آپ کو کچھ سکھانا مقصد نہیں تھا۔ آپ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، آپ سب کے پاس ہم سب سے زیادہ علم بھی موجود ہے۔ آپ اپنا فون نکال کے، جیسے صبح جو صاحب نے بتایا کہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ اویئر زیادہ ہیں، انفارمیشن آپ کے پاس ہم سے زیادہ ہے۔ ٹی وی آپ کم دیکھتے ہیں، اخبار آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، اور علم ہم سے بہت زیادہ ہے آپ کے پاس۔ لیکن اس علم کو آپ اپلائی کرتے ہوئے کیا کرتے؟ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کانفیڈنس کی تھوڑی سی کمی ہے۔ ایک کتاب ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، کچھ چیزیں میں ریکمینڈ کروں گا، پھر میں بس بند کر دوں گا، زیادہ آپ تھک گئے ہوں گے، میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ کتاب کا نام ہے ڈی وٹنگ دا ڈیول، یا انٹرویو ود دا ڈیول، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ انٹرویو ود دا ڈیول، شیطان کے ساتھ انٹرویو۔ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ یہ کتاب لکھی ہے نیپولین ہل نے آج سے 100 سال پہلے، اور اس کے اندر بہت سارے مسائل زندگی کے اس نے سمجھائے ہیں کہ ہمارے جو سب سے بڑے مسائل ہیں، ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے خوف، اور دوسرا بڑا دشمن ہے، اس کا نام ہے اگنورینس۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا نہیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا نہیں پتہ ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ خوف، اس اگنورینس کی وجہ سے ہمیں خوف ہوتا ہے۔ تو ہمیں جس چیز سے خوف آتا ہو، ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے سے اگنورینس کم ہوتی ہے، اور اگنورینس کے کم ہونے کی وجہ سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک سائیکل ہے جو ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بھی بولتے ہوئے بہت گھبراتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا کسی کے سامنے، اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتا تھا، اپنے کسٹمر سے بات نہیں کر سکتا تھا، اپنے والدین سے بات نہیں کر سکتا تھا، اپنے بھائی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو بہت 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 محنت کرنی پڑی بولنا سیکھنے کے لیے۔ اور اب یہ جو انٹرویو اسکول ہے جو آپ نے اوپر لگا ہوا ہے، یہ لوگوں کو بولنا سکھاتا ہے، پوڈ کاسٹنگ سکھاتا ہے، آپ لوگوں سے باتیں کرنا سیکھیں۔ جب آپ باتیں کرتے ہیں لوگوں سے، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ آپ اگر عمران خان کے ساتھ یا کسی اور پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کے ساتھ آدھے گھنٹہ گزار لیں گے، تو آپ کو پتہ کیا سیکھنے کو ملے گا؟ آپ کو سیکھنے کو یہ ملے گا کہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہے، یہ بھی آپ کی طرح نارمل، کیوریس، پریشان، تکلیف میں کوشش کرنے والے انسان ہیں، اور تھوڑی سی زیادہ انہوں نے کوشش کری، بہت زیادہ نہیں کری، کیونکہ سب سے زیادہ کوشش انسان نے پیدا کی تھی پیدا ہوتے وقت۔ 100 ملین سپرم میں سے ریس لگی اور ہم پیدا ہوئے۔ سب سے زیادہ محنت کا کام تو ہم کر چکے۔ اب تو اس کے بعد ہم نے دوسرا سب سے بڑا مشکل کام کیا تھا، چلنا سیکھنا، ہم نے وہ بھی سیکھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہونے لگے تو خوف بہت سارا سیکھ لیا، اس سے بھی ڈرنا ہے، 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 ہر ایک سے ڈراتے ہی رہتے۔ اور اس ڈر کی وجہ سے ہم بہت سارے لوگ، اتنے 220 ملین ہونے کے باوجود، ہماری گورنمنٹ آتی ہے، 22 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں کیبنٹ کے، ان میں سے 10 لوگ پرانے آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 220 ملین لوگ ناکارہ ہیں، بیوقوف ہیں، گدھے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس نالج نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف ایک چیلنج ہے، وہ یہ کہ وہ ذرا سے گھبراتے زیادہ ہیں، ڈرتے زیادہ ہیں۔ اور عمران خان تو ہر وقت کیا بولتے ہیں؟ گھبرانا نہیں ہے بھائی۔ تو ہم گھبراتے رہتے ہیں، اور اس گھبرانے کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پاتے جو ہم سب کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں بہت ساری چیزیں، لیکن مثال کے طور پہ نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پہ، جو مسلمان کتنے ہیں آپ میں؟ آدھے ہیں، تو پہلی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، دوسری بھی کرنا چاہتے ہیں، تیسری بھی کرنا چاہتے ہیں، پہلا کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں، دوسرا بھی کرنا چاہتے ہیں، تیسرا بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ایک کرنے پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے لیے مشورہ میرا یہ ہوگا کہ پہلے ایک پہ فوکس کر لیں، ایک خاتون پہ کرنا چاہیں کر لیں، ایک کاروبار پہ کریں، ایک کام پہ کریں، یا پڑھائی پہ کریں، کام پہ کریں۔ فوکس کر کے جب چلیں گے تو چیزیں کرنا آسان ہو جائیں گی۔ تو میں 3-4 نام آپ کو دوں گا۔ ایک تو انہوں نے بتایا، رانا زاہد نے، سب سے پہلے آزاد چائے والا،
وہ لکھ لیں، ان کو فالو کر لیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ. دوسرا آدمی ہے سنی علی، یوٹیوب پہ فیس بک پہ فالو کر لیں. تیسرا آدمی ہے شام سرور، فیس بک پہ یوٹیوب پہ فالو کر لیں. چوتھا آدمی ہے شاہد جویا. شاہد جویا چھوٹی فیکٹری لگانا سکھاتا ہے ایسے لوگوں کو جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. 5,000 روپے میں فیکٹری لگوا دیتا ہے، فری میں سکھاتا ہے. یوٹیوب پہ جا کے سیکھیں، یا ان کے جو ان کا گھر ہے گھر پہ سکھاتے ہیں. تو آپ وہاں چلے جائیں، ملتان میں رہتے ہیں، وہاں جا کے سیکھ لیں. ان کا سینٹر کراچی میں ہم کھول رہے ہیں، تھوڑے دن میں کھل جائے گا. پھر یہاں مٹھی میں ہم سینٹر کھول رہے ہیں ان کا. تو آپ مٹھی میں جا کے یہاں پر آئیں گے. ایسے لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ آئیں، سیکھیں کہ کیسے آپ نے اپنی فیکٹری لگانی. صابن کی فیکٹری، چپل کی فیکٹری، جوتوں کی فیکٹری، چھوٹی چھوٹی فیکٹریز وہ آپ لگا سکتے ہیں. اگین 5,000 سے 50,000 روپے میں، اور اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. کوئی پرائم منسٹر، کوئی وزیر، بلکہ خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں اس کی زندگی نہیں بدلتا جو اپنی زندگی نہیں خود بدلنا چاہتا ہوں. تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے. نہ چیف منسٹر نے کرنا ہے، نہ بھٹو نے کرنا ہے، نہ عمران خان نے کرنا ہے، نہ ریحان اللہ والا نے کرنا ہے. کسی نے نہیں کرنا ہے. ایک آدمی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت، اسی نے کچھ کرنا ہے. آپ نے صرف اسی سے لڑائی کریں کہ میں اپنی زندگی کا ایک ہر روز 0.1%، 14 منٹ روز اپنے لیے دے دوں، اور میں اس میں کچھ اچھا سیکھ لوں. جو میں سیکھنا چاہتا ہوں، جو میری خواہش ہے، جو میری کوشش ہے، اس کی طرف چلنا شروع کریں. تو سال کے 365 دن میں آپ 36% آگے چلے جائیں گے، جو کہ دوسروں سے بہت زیادہ آگے ہوگا. تو کوشش کریں کہ ان سے اپنے آپ سے لڑائی کرنی ہے، اپنی زندگی کو کارف کرنا ہے. آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ کو صحت کا پرابلم نہیں ہے، آپ لوگ بکرا بھی کھا جائیں، مرغا بھی کھا جائیں، کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس انرجی رہے گی. آپ کے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی، آپ دیکھیں گے مشکلات ہوں گی. تو آپ اس جوانی کا بھرپور استعمال کریں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اور دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، دونوں کے لیے اچیو کریں. بہت سارے اگین ان سب یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم لوگ یہاں ہوں گے. میں چاہوں گا کہ آپ سب ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ سیلفیاں لیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں مزہ آئے گا آپ کے ساتھ فوٹو لینے میں، پہلے بات تو مزہ آئے گا، خوشی ہوگی کہ ایک نیا دوست ملا. دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو کانفیڈنس ملے گا کہ جیسے میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے سر پہ بھی سینگ نہیں ہوتے، نارمل ہوتے ہیں. تو آپ کے بھی سر پہ سینگ نہیں ہے، گھر جا کے چیک کریں. میرے سر پہ بھی نہیں ہے، اب تو بال بھی نہیں ہے. تو آپ آرام سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. مشکل لگتا ہے کرنا، لیکن چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں. ایک ویب سائٹ اور لکھ لیں، tinyhabits.org، tinyhabits.com، tinyhabits.org. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہیبٹس ہیں، ان کو اپنے اندر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ 3-4 سال میں فرق ہوگا. بہرحال ان سب کو آپ اپنے پاس فیس بک پہ ایڈ کریں. دین محمد کھڑے ہو. دین محمد نے یہاں سے کوئی 10 منٹ کی واک پہ اسکول بنایا ہے آپ کے لیے. صبح سے لے کے رات تک وہاں اویلیبل ہوتے ہیں. اپنے آئیڈیاز کو لے کے جائیں، اپنے ٹیچروں کو لے کے جائیں، اپنے والدین کو لے کے جائیں. کیونکہ اگر آپ نے والدین کو نہیں سکھایا نا، تو وہ آپ کو بھی نہیں سیکھنے دیں گے. یہ بڑی پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں. والدین کے ساتھ رہتے ہیں نا، ہمیں والدین سے محبت ہے. تو وہ اقبال صاحب نے 80 سال پہلے دعا کر کے چلے گئے تو بھگتنا میں پڑ رہا ہے. وہ کیا دعا تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ پیروں کا، ہاں کون سنائے گا بھائی؟ ہاں، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد. صحیح. تو وہ زمانہ آ گیا ہے. خرد ہماری سوچ کو آزاد کرانا ہے، ہماری پرانی سوچ کو آزاد کرنا ہے. ہم اپنے، آپ پوچھ رہے تھے کہ کاشتکار کیا اگائیں. کاشتکار 70% آف دا ٹائم صرف وہ اگاتا ہے جو اس کا پڑوسی اگاتا ہے، اور کچھ نہیں اگائے گا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب اپنی سوچ کے غلام ہیں، اپنی عادتوں کے غلام ہیں. تو میں آ کے آپ کو کتنی بھی تقریر کر دوں، کوئی فائدہ نہیں. گھر جا کے ابا ہوں گے، امی ہوں گے، بھائی چھوڑو پتہ نہیں کون بات ہے، الٹی سی بات سن کے آؤ. ایکچولی آپ نے ان کو بھی ہیلپ کرنا ہے، ان کو بھی گرو کرنا ہے. تو ان کو گرو کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈیجیٹل لٹریسی کا اسکول بنایا. ڈیجیٹل لٹریسی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے فون میں ایک خالہ ہیں، اور وہ خالہ جو ہیں ہر بات کو جواب دیتی ہیں. وہ خالہ انگریزی بھی بولتی ہیں، عربی بھی بولتی ہیں، اردو بھی بولتی ہیں.
تو گوگل اسسٹنٹ ہے نا آپ لوگوں کے فون میں, تو اس کو اردو میں کریں, اپنی امی کو بھی دیں. امی کے پاس فون نہیں ہے, ابا کے پاس فون نہیں ہے, ہم سے لے لیں, ہم تحفے میں دیتے ہیں, جس کو چاہیے لے لیں. کورس کراتے ہیں, اس کے بعد اسٹیپس کراتے ہیں کہ بندے کو چلانا تو آ جائے, نہیں تو موٹر سائیکل دے دیں گے تو وہ جا کے مار دے گا کسی کو. سو وہ آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کی ٹریننگ آپ کو یہ دے سکتے ہیں, والدین کو لا کے دے سکتے ہیں. ٹیچرس کی ٹریننگ ہے, پولیٹیشینس کے لیے ٹریننگ ہے, جرنلسٹ کے لیے ہے, ٹیچرس کے لیے ہے. آپ آئیں اور بتائیں کہ ہمارے پاس اس چیز کی نہیں ہے, ہم وہ بھی ٹریننگ بنا دیں گے. پہلے موبائل جو $1 بلین کی ڈیوائس آپ کے جیب میں ہے, اس کو استعمال بہترین طریقے سے کریں جا کے آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. پھر ریحان ٹریننگ کا پلیٹ فارم موجود ہے, جس کا جو فنڈامنٹل مشن اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہ ہر پاکستانی کو وہ ٹریننگ دینی ہے جو کم سے کم 1 لاکھ روپے مہینہ وہ کما سکے. زمین آپ کے پاس ہے, 1 ایکڑ پہ کتنے پیسے کماتے ہیں لوگ؟ 10,000, 25,000, 50,000, 1 لاکھ. ہاں, ٹپکل زمین سندھ کی صرف 10,000 روپے کما کے دیتی مہینے کا ایکڑ پہ, اس سے زیادہ نہیں کماتی. آپ ہمارے دوستوں میں شامل ہوں, کلاسز لیں. ہمارا نرسری کا بھی اسکول ہے. آپ 1 ایکڑ سے 5 لاکھ روپے بنا سکتے ہیں نرسریز بنا کے. نرسریز لگا کے آپ جو ہے کیکٹس اگاتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں, آن لائن بیچتے ہیں, آف لائن بیچتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کی. یہ جو جتنے بھی لوگ ویئرڈ کام کرتے ہیں یا فرق ہوتے ہیں, انہوں نے کچھ فرق کیا ہوتا ہے. آپ کو بھی تھوڑا سا فرق کرنا ہوگا, اور آپ سب فرق ہیں. ہم سب کے پاس ڈفرینٹ تھمب پرنٹ ہیں, ڈفرینٹ آئرسز ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے فرق ہیں, لیکن اپنے آپ کا فرق بتاتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں. اور گھبرانا نہیں ہے, بس یہ گھبرانا جو ہے وہ کم کرنا ہے. اور میری کوئی 12,000 ویڈیو ہیں یوٹیوب پہ, آپ تھک جائیں گے, ویڈیوز نہیں ختم ہوں گی. 32 کتابیں ہیں rehan.com پہ, ایک آپ کو اس میں سے مل گئی ہے. اس میں ڈفرینٹ شعبہ جات کے اوپر کتابیں جو میرے پاس علم ہے. اور اس کے علاوہ میرے ذاتی 32 کورس ہیں. 150 کورسز ہیں ریحان ٹریننگ پہ جو کہ اس وقت فری ہیں, آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے بتایا کہ ہم اس کی فیس لگانے والے ہیں, جب تک فیس نہیں ہے آپ اس کو استعمال کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسے دے کے سیکھنا چاہتے ہیں یا فری میں سیکھنا چاہتے ہیں. تو فری کی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. کبھی سورج کو تھینک یو بولا ہے؟ کوئی نہیں بولتا تھینک یو. ابھی سورج کو بند کر دیں 18 منٹ کے لیے, کیا ہوگا؟ دنیا ختم ہو جائے گی. صرف 18 منٹ کے لیے بند کر دیں, لیکن سورج کو کبھی تھینک یو نہیں بولتے. تو آج اگر یاد رہے تو جاتے ہوئے سورج بھائی تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی. نہیں تو نہ کھانا ہوتا نہ پینا ہوتا, لیکن فری میں ملتا ہے. تو فری کی چیز کی ویلیو نہیں ہوتی. اس لیے میں پچھلے 15 سال سے فری میں ہر چیز کرتا ہوں, کوئی پیسے نہیں چارج کرتا. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس کی ویلیو 0 ہے. لوگ سمجھتے ہیں فری کا چھوڑو یا بیکار ہوگا, ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ہم چارج کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ کتنے لوگ فری میں استعمال کر رہے ہیں, کتنے لوگ پیسوں میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. کسی کے پاس, آپ کے پاس سوال ہے, شاید آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے. جو کسی اور کے پاس بھی سوال ہو تو ضرور کریں, ہاتھ اٹھائیں جا کے میں آپ سے پوچھ سکوں. 4 سوال میں لوں گا. اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس کے بعد ایک سیلفی سیشن ضرور کر لیں. ان سب کے ساتھ سیلفیاں لیں. سیلفی لگانے سے آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا, آپ کے اندر ویڈیو بنانے سے آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا, انٹرویو کرنے سے آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا. جب کانفیڈنس بڑھ جائے گا تو جیب میں پیسے خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. جی بیٹا. سر میں نے رات ہی آپ کا دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت, تو آپ کو 3-4 سال سے فالو کر رہا ہوں. شاہد حسین جویا صاحب, آزاد چائے والا, شام سرور صاحب, ان سے فری لانسنگ کورس بھی میں نے کیا تھا. آپ کی ایک بات جو آپ نے ایک جملہ کہا تھا, اگر والدین کو ڈیجیٹل لٹریسی یا ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو یہی مسائل ہوگا. ہمارے گھر میں بھی اس طرح سے, میں نے IT میں گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے باوجود, ابھی 2020 میں کمپلیٹ کی تھی, اس کے باوجود یہاں پہ آ گیا, اپنے گھر کی ذمہ داری لے لی, اپنے ابا کے ساتھ, فیملی کے ساتھ ریسپانسبلٹیز, ان چیزوں کو کور نہیں کر سکا. آپ کی یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے ڈیجیٹل لٹریسی اسکول کا, یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. بہت سارے گریجویٹس یا بہت سارے لرن کر کے یہاں پہ ماحول انوائرمنٹ نہیں ملتا تھا. انوائرمنٹ بہت اہم چیز ہوتی ہے. آپ باہر سے 6 گھنٹے بھی سیکھ کے آ جائیں, اگر آپ کے پاس انوائرمنٹ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر پائیں گے, کیونکہ زیادہ ٹائم تو وہ گھر میں ہی گزرتا ہے.
उस तरह से मैं एक दो क्वेश्चन, आपके टाइम की भी कमी है, पीछे बता रहे हैं, तो उस वजह से आपको शॉर्ट में एक पूछना चाहूँगा, आप डिजिटल लिटरेसी स्कूल के बारे में लेके आए हैं, जो जो चीज़ें वो एम्स आपके क्या है, किस तरह से हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ़ायदा ले सकते हैं थर के लोग ज़्यादा एक्टिव भी हैं। आपको प्रदीप दान का आपको एग्जाम्पल आप शायद जानते होंगे, यहाँ पे आई स्कॉलर्स के नाम से, वो थर का ही है, वो फ्रीलांसिंग में सॉफ्टवेयर डिफेंस में बहुत बड़ा काम कर रहा है। इस तरह से थर के बहुत सारे एक्टिव लड़के भी हैं। आप डिजिटल लिटरेसी स्कूल के बारे में शॉर्ट में बता दें, एम हम फायदे किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह के इसके फीचर्स, किस तरह के फायदे हैं। थैंक यू सर। जी, डिजिटल लिटरेसी स्कूल एक आधे घंटे का कोर्स है जिसके अंदर आपको 14 एप्लीकेशनें सिखाई जाती हैं। आप उन वीडियोस को डाउनलोड कर भी सकते हैं, आप उनको USB पे किसी को दे सकते हैं, आप उनको ब्लूटूथ कर सकते हैं, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उनको ऑनलाइन जाके कोर्स की शक्ल में कर सकते हैं, आप उसका सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं। 14 एप्लीकेशनें में ईजी पैसा, जैज़ कैश, ऊबर, दराज, करीम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये जो चीज़ें आप लोगों को मेजॉरिटी को पता है। ऐसा नहीं है मैंने कोई भी चीज़ बताई हो जो आपको नहीं पता, लेकिन उसमें एटसी है जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, दराज पे ज़्यादातर लोग ऑर्डर नहीं करते, JS बैंक में बैंक अकाउंट नहीं खोलते। आपको मालूम है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बटन दबाएं बैंक अकाउंट खुल जाता है, नहीं खोलते। तो उस तरह से टोटल 13 या 14 एप्लीकेशनें हैं, डिफरेंट पैकेजेस में डिफरेंट चीज़ें हैं। उसमें फिर बताया गया है कि मिसाल के तौर पे एक पॉलिटिशियन है और वो पॉलिटिशियन जो है IT का मिनिस्टर है और वो IT यूज़ नहीं करता। आप समझते हैं कि वो अच्छा IT मिनिस्टर होगा आपके मुल्क के लिए? नहीं होगा ना। आप समझते हैं कि एक पॉलिटिशियन है, वो तकरीर कर रहा है, उसकी वीडियो लाइव नहीं होनी चाहिए, उसकी वीडियो यूट्यूब पे नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी बाबा पॉलिटिशियन है जो कहता है मैं नहीं करूँगा, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। हमें उससे रिज़ाइन मांगनी चाहिए, आप निकल जाओ। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारा साइंस का मिनिस्टर बोले कि मुझे तो SMS करना भी नहीं आता। अभी तो भाई तो हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत होकर बैठे हुए हो? अगर नहीं है टाइम, आप मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, तो आप कुछ और कर लें। आप किसी नौजवान को साथ आमदे देना। उसने क्या कसूर किया है कि हमारे मुल्क की किस्मत आप ही ने लिखनी है? तो आप लोग आएँ और ट्रेनिंग लें और आगे बढ़ें। पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में भी जाएं। तो हम बेसिकली बेसिक लिटरेसी दे रहे हैं। हम फ्रीलांसिंग नहीं सिखाते, हम सीखना सिखाते हैं। हम ये कहते हैं कि यूट्यूब का बटन दबा के आप कोई भी सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। आप 1 लाख रुपए मांगेंगे, यूट्यूब 1 लाख रुपए कमाना सिखाएगा। 1 करोड़ मांगेंगे, यूट्यूब 1 करोड़ रुपए कमाना सिखाएगा। लेकिन कोई भी सवाल नहीं करता यूट्यूब से। क्यों नहीं करता? अर्तुगरुल गाजी तो देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, सवाल क्यों नहीं करते? इसलिए कि कभी किसी ने बताया नहीं है। अब यहाँ पे मिर्चें बहुत होती हैं, आप लोग मिर्चें ज़्यादा भी खाते हैं। यूरोप में मिर्चें क्यों नहीं खाते? कभी किसी ने खिलाई नहीं है, सिंपल, और कोई वजह नहीं है। जब आप खिलाना शुरू कर देंगे तो लोग खाना शुरू कर देंगे। आप यूट्यूब चलाना शुरू करेंगे, बताना शुरू करेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 4-5 1 साल 2 साल 3 साल बाद सब चला रहे होंगे। अभी भी चला रहे हैं, लेकिन वो इस काम के लिए नहीं चला रहे। फ़ोन भी सब चला रहे हैं, उससे हिस्स हासिल नहीं कर रहे। टिकटॉक चला रहे हैं ना, लेकिन टिकटॉक पे इल्म की जगह मस्खरापन आ रहा है, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि अभी क्लास 1 में है सब। अभी नया फ़ोन लिया है, पहली दफ़ा फ़ोन हाथ में आया है, तो मस्खरापन करने दें। आप लोगों को अगर मैं दुबई का टिकट दूं और आप दुबई जाएं और 3 दिन तक, तो आप सिर्फ गाड़ियां और बिल्डिंगें देखते रहेंगे। चौथे दिन आपको ख्याल आएगा अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, क्योंकि पहले आप वो चीज़ देखते हैं जो बिल्कुल आपके लिए दिमाग में घुसी हुई होती है। तो इसी तरह जब कोई मोबाइल लेता है, इंटरनेट लेता है, तो पहले गड़बड़ करता है, खुराफात देखता है। देखने दो भाई, क्या करें? ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते उसको, रोक ना सकते जितना रोक लें, लेकिन उसके बाद वो प्रोडक्टिव मोड में आता है। तो पहले दिन से मोबाइल प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। आप जो भी हमारे बड़े उम्र के लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं मोबाइल चलाने वाले से कि भाई ये तो ज़ाया करते हैं टाइम। भाई नर्सरी स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, नर्सरी स्कूल में खिलाते हैं, सिखाते हैं। तो ये पहली दफ़ा मोबाइल चला के 6 महीने तक वो कुछ नहीं चलाएगा, खेलेगा कूदेगा। मैं कितना भी सिखा दूँ उसको, वो फिर वहीं आ जाएगा, गड़बड़ करेगा। उसको छोटा सा बच्चा होता है 1.5 साल का, उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो यूट्यूब पे अपनी मर्जी के कार्टून निकाल लेता है, पता नहीं कैसे निकालता है। तो जब 25 साल का या 20 साल का लड़के के हाथ में फ़ोन आएगा तो वो भी तो अपनी मर्जी की चीज़ें निकालेगा। उसने क्या कसूर किया है?
تو وہ بھی دیکھے گا. تو آپ یہ نہیں روک نہیں سکتے اس کو, کیونکہ وہ گھوم گھام کے کہیں سے پیدا کر لیتا ہے. تو یہ اسٹیجز ہیں. ہمیں جتنے جلدی ہم اس کو سیکھ لیں گے اتنے جلدی آگے چلے جائیں گے. میں انٹرنیٹ 25 سال سے بیچ رہا ہوں. 25 سال پہلے میں نے انٹرنیٹ بیچنا شروع کیا تھا. آپ میں سے زیادہ 25 سال سے عمر سے چھوٹے ہیں. میں صرف 15 سال پہلے 1 میگا بائٹ انٹرنیٹ کے $70,000 پر مہینہ دیتا تھا. آج آپ لوگ 7 سینٹ دیتے ہیں. $70,000 سے پرائز گر کے 7 سینٹ پہ آ گئی ہے, یعنی آلموسٹ نتھنگ. تو یہ پرائسز چینج ہو رہی ہیں, اتنی جلدی جلدی پرائز گر رہا ہے. پہلے تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا, گنتی کے لوگ چلا سکتے تھے. اب تو ہر پاکستانی فری میں چلا رہا ہے, فری میں فیس بک چلا رہا ہے. پورے فون خریدنا, سم خریدنا, بٹن دباؤ. امریکن بھی نہیں چلا سکتا فری میں. آپ کو معلوم ہے بات, پاکستان میں فری چلتا ہے, امریکہ میں فری نہیں چلتا, پیسے دینے ہوتے ہیں. یہاں پہ فری میں ملتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں. افسوس ہے کہ پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لیکن فیس بک چل رہا ہے, اس سے سیکھنا شروع کریں. تو علم سے حاصل کریں نا کہ کس طرح سے سیکھنا ہے, کس طرح سے اس مسئلے کو کنورٹ کرنا ہے. اگر آپ کے یہاں مسائل ہیں, آپ کے, ہم آ رہے تھے کل تو راستے میں بہت سارے جنگلی پودے تھے. میں نے 2 کا فوٹو کھینچے آج, اس کے بارے میں پڑھا. تو ایک پودا جنگلی آپ کو 1 لاکھ روپے کما کے دے سکتا ہے. لیکن آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کہ کتنوں نے اس کے بارے میں گوگل کیا, کتنوں نے اس کو اسٹڈی کیا, کتنوں سے اس کو بزنس میں کنورٹ کیا اور پھر اس کو بیچنے کی کوشش کری. ٹماٹر اس وقت کیا دام ہے؟ 10 روپے کلو یہاں پہ ریٹیل میں کل بک رہا تھا. 1800 روپے کلو آپ اس کو آن لائن بیچ سکتے ہیں سکھا کے. کتنے؟ 1800 روپے کلو ٹماٹر کو سکھا کے بیچ سکتے ہیں, پاؤڈر بنا کے بیچ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, چیزیں دنیا کے اندر. میں نے یہ کرنا اس لیے شروع کیا کہ میں جب ٹریول کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ 2 سر ہیں, 2 کان ہیں, 1 ناک ہے, 1 سر ہے. ایک آدمی 4 لاکھ 5 لاکھ کما رہا ہے, ہمارا والا 25,000 روپے 20,000 روپے کما رہا ہے. سویڈن میں بنگی کو 80 لاکھ روپے ملتے ہیں سال کے. ہم نے کیا غلطی کی ہے بھائی؟ ہم نے ہمارے بنگی کو بھی ملنے چاہیے, مطلب سب کو ملنے چاہیے. ایوری بڈی شوڈ ارن. تو کچھ فرق کرتے ہیں. ہماری پروڈکٹیوٹی بہت لو ہے, ہم ٹائم کو بہت ضائع کرتے ہیں, ہم کوشش ذرا غلط جگہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وجہ سے ہم کم کماتے ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے علاقے میں ہیں. میں ان کو بتاتا ہوں میں آپ کے علاقے میں نہیں, آپ کے گھر میں ہر وقت رہتا ہوں. موبائل نکالیں, یوٹیوب پہ جائیں, نام لکھیں, میں حاضر ہو جاؤں گا جن بھوت کی طرح. آپ کے 99% ٹیچر تو نہیں حاضر ہوں گے, ان کو تو آپ کو گھر پہ بلانا پڑے گا, چائے کے لیے بلانا پڑے گا, کھانا وانا کھلانا پڑے گا, پھر سکھائیں گے. میں تو ہر وقت حاضر ہوتا ہوں. تو شاہد جویا بھی ہر وقت حاضر ہوتے ہیں, ان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی جی. تو آپ کم آسانی لے لیں, جب تک نہیں زیادہ آسانی مل رہی لیں تو صحیح یار, خدا کے واسطے. اشارے ایسے انتظار میں کہ زیادہ آسانی ہو جائے, تو تھوڑی سی آسانی کو تو استعمال کر لیں. صحیح. ایکشن کتنی دفعہ لیا ہے؟ تو ان کے پاس چلے جاؤ, 1500 روپے کا ٹکٹ لے کے. یار اس بیچارے کو کیوں بلا رہے ہو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا آ جاؤ, بریانی بھی کھلاؤں گا, گھر بھی دوں گا, آؤ سیکھ لو. سب کو کہہ رہے آ جاؤ, تو کیوں نہیں جاتے ہو؟ سب تو نہیں اٹھ کے آئیں گے. آپ کل کو بل گیٹس آتا ہی نہیں ہے یار, تھر پار کر میں آ کے بڑی سندھی بولو نا, کیوں نہیں بولتے ہو؟ کیسے بولے گا وہ؟ ایلون مسک کو بھی بلاؤ, زکربرگ کو بھی بلاؤ, سب آ جائیں. ایسا تو نہیں کرے گا نا. ہمیں جانا پڑے گا نا, سیکھنا ہے. ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہم سیکھنے والے ہیں, خود سے تو نہیں جائے گا وہ. تو ہمیں کس نے روکا ہے سیکھنے سے؟ جی میرا نام وجے شرما ہے. آپ سے دوسری ملاقات ہو رہی ہے. پہلے بھی آپ ترپار کر آئے تھے, کوئی جماعت اسلامی کا پروگرام کا ایونٹ تھا, اس میں آپ کے ساتھ سیشن بھی ہوا تھا. صدیق رحمو صاحب کے RDA آفس میں ہم بیٹھے تھے, اور حملے شکیمانی ہمارے دوست ہیں جو آپ کو بہت فالو کر رہے ہوتے تھے. ہم ساتھ اصل میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کی بہت اچھی ہیں, کچھ خراب بھی ہیں سر, کچھ مطلب بہت ساری اچھی ہیں باتیں, ٹھیک. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ان اچھی باتوں کو امپلیمنٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. جیسے بہت سارے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کا پرپز جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نوکری حاصل کرنی, کوئی جاب حاصل کرنی, اور میجارٹی آف پیپل لائک ان کا یہی ماننا ہے.
تو ان کو ان کا مائنڈ کو کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے, اور کیا کچھ چیزیں جو اسٹیٹ کے حوالے ہوتی ہیں نا, جیسے شاہد بھائی شاہ رخ بھائی بتا رہے تھے کچھ خواب جس طرح تھرپارکر کے حوالے سے, تو ہمارے بھی وہی خواب ہیں کہ تھرپارکر کلچرلی بہت رچ ہے. یہاں پہ ڈیزرٹ سفاری کا جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ایک بینیفٹ دے سکتا ہے ہمارے لینڈ کو, یا جس طرح کہ یہاں پہ جیسے پودے وغیرہ ہیں موجود ہیں. اگر آپ کا سوال بہت لمبا ہوگا تو جواب تو میں دے نہیں سکوں, چھوٹا سا اگر جواب. یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو کس طرح سے وہ مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جائے, چینج کیا جائے, اور دوسرا کیا نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. جی بہت شکریہ. مائنڈ کو چینج کرنا انسان کا اپنا کام ہے. اگر آپ ہندو ہیں, میں آپ کو مائنڈ کو چینج کر کے مسلمان کروں تو آپ مجھ کو کہیں گے فورس کنورژن کر رہے ہیں. تو میں تو فورس کنورژن میں بلیو نہیں کرتا ہوں. میں ڈائلاگ میں, سننے میں, کنونس کرنے میں, محبت میں بلیو کرتا ہوں. اگر آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو اس کے ایکشن پلانس بھی بتائے ہیں کہ بھئی کورس 1 کرو, پھر 2 کرو, پھر 3 کرو, پھر 4 کرو, یہ کرنا ہے تو یہ کرو, یہ کرنا ہے تو یہ کرو. تو آپ کو خود ہی بدلنا پڑے گا. پہلے بھی میں نے شاید یہی کہا ہوگا, ابھی بھی میں یہی کہوں گا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کان سے پکڑ کے کرو, تو میرے پاس کوئی فی الحال نہیں ہے آپشن اس کا. 10 لوگ ایسے میں ہر سال رکھتا ہوں, جیسے یہ ہیں جو ان کو کان سے پکڑ کے کروانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایز اے فیلو ہم رکھ لیتے ہیں کہ آپ کچھ ہم جو بتائیں گے وہ کرتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ ڈیزرٹ سفاری جو ہے وہ دبئی میں, تو دبئی کی حکومت تو ڈیزرٹ سفاری نہیں کراتی. دبئی کی حکومت تو فلاور پیلیسز نہیں بناتی, فلاور پارکس نہیں بناتی, تو انسان بناتے ہیں, لوگوں نے بنائے ہوئے. تو آپ میں سے کھڑے ہوں کوئی کہیں کہ میں ڈیزرٹ سفاری کرانا چاہتا ہوں, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے کریں گے. 1 2 3 اسٹیپ 4 5 7, کچھ پیسوں کے ساتھ, کچھ بغیر پیسوں کے. تو ایک دن میں تو روم نہیں بنے گا, ایک دن میں سب کچھ چینج نہیں ہوگا. ابھی ہم اوپر گئے تھے, آج آپ کا اوپر جو پارک ہے جہاں ٹاور بنا, اس کا کیا نام ہے؟ گڑی. اتنے خوبصورت وہاں 3 باغ ہیں, لیکن اس کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے, گھاس بھی نہیں ہے. تو اب حکومت نے بنا دیا, آپ لوگوں کے لیے بنایا, اب کس کا قصور ہے؟ حکومت مطلب بلاول بھٹو آگے وہاں پانی ڈالے گا, کیا ہوگا؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کیا کرے؟ اس کا اندر اگر گھاس پھوس نہیں ہو رہی تو کمپلین کریں, بلائیں بھائی یہاں کا بالیچ کہاں ہے. اس نے بنا تو دیا نا, بنانے کے بعد پھر سنبھالنا بھی تو پڑتا ہے. تو اگر کل یہاں ڈیزرٹ سفاری کے لیے بھی حکومت گاڑیاں چھوڑ دے گی تو تھوڑے دن کے بعد گاڑی خراب ہو جائے گی. بھائی ہم تو نہیں ٹھیک کرا رہے, اب کیا کریں, کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہونا چاہیے. آپ پرپوزل بنائیں. صبح کو وہ کمپلین والے بھائی آئے ہوئے تھے, درش صاحب, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہر چیز ہو جاتی ہے, آپ کوشش کریں, ہو جائے گا. سیاست میں ضرور آنا چاہیے آپ کو. میں تو سمجھتا ہوں سندھ میں انفارچونیٹلی ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے سندھ ایک پارٹی کی وجہ سے. آپ لوگوں کو ہم نے ایک پلیٹ فارم اور بنایا ہے انسان پارٹی کے نام سے, اور آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں, اور آپ کل سے اپنے علاقے کے میئر بن سکتے ہیں. ہم الیکشن نہیں کراتے ہیں, ہم سلیکشن کراتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رمیش رائٹ, وجے بھائی جو ہیں وہ کل سے مٹھی کے میئر ہیں. ان کا بڑا سا بورڈ لگائیں گے, ان کے ہاتھ میں بزنس کارڈ ہوگا, جی میں یہاں کا شیڈو میئر ہوں, میئر نہیں ہوں, شیڈو میئر. شیڈو میئر کیا ہوتا ہے؟ شیڈو میئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کو پرابلم آ رہا ہے وہ وجے بھائی کے پاس جائے گا, کہے گا وجے بھائی مجھے یہ پرابلم آ رہا ہے, میں کیا کروں. اب وجے بھائی کیونکہ روزانہ 50 آدمی سے ملتے ہیں تو ان کو معلوم ہے میرا ان کا پرابلم کون سالو کر سکتا ہے. صدیق بھائی کر سکتے ہیں پانی کا پرابلم, در صاحب کر سکتے ہیں پتھراؤ کا پرابلم, پتھروں نہ ٹوٹنے کا پرابلم وغیرہ وغیرہ. ان کا سوشل نیٹ ورک ان کی بہت ساری مدد کر سکتا ہے مسئلے سالو کرنے میں. تو میرا یہ بلیف ہے کہ ہم آج کے دور کے پولیٹیشینس کو یہ اگر پاور دیں, یا آپ لوگوں کو یہ پاور دیں کہ آپ استعمال کریں, نیٹ ورک کو استعمال کر کے پرابلم سالو نہیں کریں. تو ہم انسان.pk پہ ٹریننگ دیتے ہیں, آپ چلے جائیں, وہاں سے جا کے آپ کہیں کہ جی مجھے میئر بننا ہے, مجھے منسٹر بننا ہے, آپ بن جائیں. 3 مہینے کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں, اگر آپ نہیں کام کرتے تو آپ کو فارغ کر دیتے ہیں, اگلے بندوں کہتے تم آ جاؤ. اور اس کی ایپ ہے, انسان پارٹی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, لوگ اس پہ کمپلین کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں بھی وجے بھائی بہت اچھے آدمی, ان کو نہیں چھوئیے گا پلیز. ہم نہیں چھوئیں گے. پوائنٹ سسٹم ہے, جو زیادہ پوائنٹس میئر کمائے گا وہ میئر رہے گا, جو پوائنٹس نہیں کماتا اس کو ہم میئر شپ سے ہٹا دیتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوگا کہ وجے بھائی مشہور ہوں گے کہ یہ اچھے کام کرتے ہیں,
2 سال کے بعد جب ایکچوئل الیکشن ہوں گے تو آپ ہماری پارٹی سے یا کسی اور پارٹی سے بھی الیکشن لڑیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اچھی لیڈرشپ آئے. مجھ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے ملک میں کوئی بھی پارٹی آ جائے, وہی شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, جانے کوئی تیار نہیں ہے کسی طرح سے. کب تک بیٹھے رہیں گے وہ؟ ٹرین بھی وہی چلائیں گے, انٹیریئر بھی وہی چلائیں گے, مجھے اٹھوائیں گے بھی وہی, مجھے نہیں معلوم. لیکن کب تک ہم پرانی, آپ لوگوں کے پاس کیا بھیجا نہیں ہے جو آپ لوگ آگے نہیں آتے؟ اگر آپ کو چیلنج ہے کہ آپ اٹھا لیے جائیں گے یا واٹ ایور ہوگا تو پھر نہ کریں, پھر آہستہ آہستہ جب وقت چینج ہوگا. لیکن کسی کو چینج کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں بارڈر پہ, اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ کب آئے گا وقت مجھے نہیں معلوم. یہ پلیٹ فارم بنانا میرا کام ہے, میں نے بنا دیا ہے, ٹریننگز اویلیبل ہیں. آپ اپنی پارٹی بنائیں, اور اگر آپ کسی اور پارٹی سے ہیں تو میں آپ کو پلیز انوائٹ کروں گا کہ ہمارا جتنے SOPs ہیں, پروسیسز ہیں, آپ اس کو کاپی کریں اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیڈو میئر ہونے چاہیے, تو میں تو چاہتا ہوں 150 شیڈو میئر تھا سر مٹھی کے اندر. ایک PPP کا ہے, ایک PTI کا ہے, ایک MQM کا ہے, ایک جماعت اسلامی کا ہے, سب کے ہیں. بھائی وہ کام نہیں کر رہا اس کے پاس چلے جاؤ, وہ کام نہیں کر رہا اس کے پاس چلے جاؤ, لیکن کام تو ہونا چاہیے نا. فارغ ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہیومن ریسورسز اویلیبل ہے, پیسے اویلیبل ہیں. کل کی میں آپ کو بتاؤں, میں جب میں آ رہا تھا تو میں نے جماعت اسلامی کے جو یہاں ہاسپٹل بنا ہے ان کو میسج کیا اور ان سے پوچھا آپ ہیں ادھر تو میں آپ سے مل لوں. تو انہوں نے کہا بھائی میں ہوں تو نہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ریان بھائی ذرا اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ ہم نے یہاں پر فری علاج کراتے ہیں. آپ نادر اپنا شناختی کارڈ لے کے آئیں, 15 منٹ میں جتنے کا بھی بل ہوتا ہے آپ سے جو کرنا چاہیں. ہم یہاں, میں تو دیکھیں ایک نے بھی پالیٹکس کی بات نہیں کری, ہم یہاں پالیٹکس کی بات کرنے نہیں آئے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ, لیکن پالیٹکس از پارٹ آف اس. واٹ از پالیٹکس؟ خدمت خلق ہے, ایک طریقہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کا. اس کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ پالیٹیشین کا نام لیتے ہی, میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اگر وقت کی تنگی نہ ہو. میں ایکسپو گیا, دبئی کے ایکسپو جا رہا تھا, تو بس میں جانا ہوتا ہے وہاں پہ, ہر ایک آدمی کو بس میں جانا ہوتا ہے. تو میں بس میں جا رہا تھا تو ایک لڑکی یونیفارم میں تھی, ان نے پوچھا آپ کون سے ایکسپو میں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں پاکستان سینٹر جاؤں گا. کہتی یہ میرا کارڈ ہے, جارڈن میں ہوتی ہوں, میں جارڈینین ہوں, میں یہاں پہ والنٹیئر ہوں. میں نے بھی اپنا کارڈ دیا, اس پہ لکھا تھا انسان پارٹی. کہتی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں پالیٹیشین ہوں. کارڈ واپس لے لو, مجھے نہیں ملنا پالیٹیشین سے. یہ جارڈینین ہے. ہر جگہ دنیا میں پالیٹیشین کا نام بدنام ہی ہے. وہ بیچاری جسندہ ہے ایک جو نیوزی لینڈ کی, اسی کو صرف پسند کرتے ہیں کہ سارے دنیا کے پرائم منسٹر اسی کو بنا دیں. لیکن جب وہ جو حرکتیں کری ہوئی تھی, کل اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, اب ہمارا اگر پاکستانی پرائم منسٹر پلا رہا ہوگا تو ہم ناراض ہو جائیں گے. نیوزی لینڈ کی پلا رہی ہے تو آپ لوگ ناراض نہیں ہو رہے. تو ہم لوگ گڑبڑ والی بات کہتے ہیں, آدھا ادھر سے لے لو, آدھا ادھر سے لے لو. آئی تھنک سکون تو کبھی نہیں ملے گا, ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور I think change begins with us, not with anybody else. آپ کا شکریہ سوال کے لیے. اور اگین مجھے خوشی ہوگی کہ کل آپ کے دفتر دوبارہ آئیں اور آپ لوگوں کے اچھا سے دوبارہ بات کریں. میں آپ کو اپنی ترکیب بتاتا ہوں. پچھلے 15 سال سے میں نے جتنے پاکستان کے اچھے پالیٹیشنز, برے پالیٹیشنز, ٹیکنالوجیز, کمپیوٹر والے, سب کے فیس بک اکاؤنٹ بنائے. جب بھی میں ان کے پاس جاتا تھا 10-15 سال میں کر رہا ہوں نا, آپ لوگ تو ابھی چلا رہے ہو, تو وہ کہتے تھے فیس بک بڑی خراب چیز ہے. میں نے کہا اچھا ویری گڈ, مجھے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بند کرنا ہے. آپ مجھے وجہ بتائیں کیا خراب ہے. نہیں اتنا خراب بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ان کو پوچھیں نا کہ مسئلہ کیا ہے. جس کو اپنے علاقے میں لٹریسی اسکول کھولنا ہے, آپ آؤ ٹریننگ لے لو, شروع ہو جاؤ. کانٹینٹ فری ہے, علم فری ہے, نالج فری ہے. مجھ سے کیا ہیلپ چاہیے یہ بتا دو. لیپ ٹاپ چاہیے لے لو, موبائل چاہیے لے لو, اور کیا دوں. کدھر گیا بھاگ, یہ کھڑا ہو جانا یار, تو اس سے پکڑو نا آگے. دین محمد دے گا کورس پورا. مہتاب آپ کھڑی ہوں, مہتاب سے پکڑ لے سکتی ہیں, دین محمد سے لے سکتے ہیں, علی سے لے سکتے ہیں. یہ سب آپ کو لیپ ٹاپ دینے کو تیار ہے. ویری گڈ. تو 250 پہ نہیں ملتا ہے, پوری پیمنٹ پہ ملتا ہے, 500 پہ ملتا ہے. تو آپ باقی والوں کو بھی آدھے آدھے بانٹ دو نا, کہنا بھائی میرے کو بھی یہ پٹ گئے آرام سے, ان کو آپ بھی ایڈ کر دو. ان سب کو دیکھیں یہاں سے میں جاؤں گا, مجھے خوشی ہوگی کہ اگلی دفعہ پھر آؤں 50 لیپ ٹاپ دینے. لیکن آپ لوگ لیتے نہیں ہو, مجھے یہ چکر سمجھ میں نہیں آتا. ہاں
بھائی ہوم ورک کے بعد ملے گا نا. آپ کہو جی آپ مجھے ریس میں نمبر 1 آنا ہے, تو بغیر بھاگے تو نہیں مل جائے گی نا ریس میں نمبر 1 آنا.